جنہوں نے آج یہ کمٹمنٹ کرنی ہے، دستخط کرنے ہیں باقاعدہ پی ایم صاحب کے ساتھ کہ وہ اپنی منسٹریز میں یہ 1100 پروجیکٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرا کے جائیں گے. سو اس لیے جو ہے ایوری ون ہیز ٹو لیو. آئی آلسو ہیو ٹو لیو. سو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. ایسن اٹس آلویز اے پلیئر ٹو بی ان دیز کانفرنسز. اور بڑی زبردست آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ کراؤڈ ہوتا ہے. لیڈرز ہوتے ہیں اصل میں جو سارے، وہ تو ہمارے ادھر یہاں پہ آپ لوگ اکٹھا کرتے ہیں ہمیشہ. اٹ آلویز اے پلیئر ٹو اسپیک ٹو دیم. جو آج کا تھوڑا جو لیڈرشپ کے اوپر بات چل رہی تھی، تو میری نظر میں لیڈرشپ ڈپینڈز آن 3 آئی وڈ سے فنڈامنٹلز. نمبر 1 کریج، آنیسٹی، اور نمبر 3 قسمت. یہ 3 چیزیں مل سکتی ہیں تو ہی ایک لیڈر جو ہے اس کا سمجھے کہ کامیابی یا ناکامی کیا دار و مدار جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. مثال ابھی آپ کے سامنے افغانستان کو دیکھ لیں. افغانستان کے اندر جو ہندوستان تھا اس نے کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو تھے انہوں نے افغانستان کے اندر لگائے، لیکن قسمت ساتھ نہیں تھی. تو جب قسمت ساتھ نہ ہو تو خالی پیسوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اور آپ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے وہ پیسہ ان کا ڈوب گیا. اور ابھی جب چونکہ آج ایک اخبار نے وہ ساری ڈیٹیل چھاپ بھی دی، تو وہ جب اشرف غنی رات کو 2:30 بجے فرار ہوئے افغانستان سے اور ازبکستان پہنچے، تو ان کے جو پرانے دوست تھے جنہوں نے ان کو 10 سال رکھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے دوست یہاں پہ آئے ہیں کیا کرنا ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وی ڈونٹ نو دیم. سو اس طرح جو قسمت ہے وہ بدلتی ہے. اور ایک جو رات کو وہ صدر کی حیثیت سے جب وہاں سے نکلے اور جب پہنچے تو ان کی حیثیت ایک مفرور کی تھی. اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی 3 سال وزیر اعظم رہنے والے آج یو کے میں جو ہے وہ مفروریت کی زندگی گزار رہے ہیں، بیکاز ان کی بھی جو ہے ڈس آنیسٹی کا ایشو تھا اور اس کی وجہ سے ان کا پرابلم جو ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے. سو یہ قسمت، آنیسٹی اور کریج، یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کو لیڈر بناتی ہیں. ابھی جو پاکستان کے اندر بھی ایشوز چل رہے ہیں، آج سے کچھ گھنٹوں بعد انٹیریئر منسٹر صاحب اور میں ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم بتائیں گے کہ یہ جو نیوزی لینڈ کا دورہ ہے یہ کیسے کینسل ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیسے ہوا، یو کے نے رات کو جو کیا وہ کیسے کیا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ جو مرضی پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، انشاءاللہ پاکستان ہر سازش کے بعد ایک زیادہ کامیاب ملک بن کے ابھرا ہے اور انشاءاللہ ایک زیادہ لیڈ رول میں پاکستان ہے اور رہے گا. ہم نے ایک 20 سال پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان کو خطے کی لیڈرشپ سے محروم کیا جائے. افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت انسٹال رہی جس کا مقصد صرف پاکستان کو کمزور کرنا تھا، اور کوشش یہ کی گئی کہ ہمارے ایسٹ اور ویسٹ بارڈر دونوں کے اوپر ایسے سازشی جال بنے جائیں کہ پاکستان کمزور ہو. اور آج الحمدللہ 20 سال کے بعد جو سازشیں کرنے والے تھے وہ خاک چھان رہے ہیں اور پاکستان الحمدللہ زیادہ مضبوط ہو کے ابھرا ہے اور خطے میں فیصلوں کے لیے پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا ہے. آج چاہے افغانستان کے اندر انکلوزیو گورنمنٹ کی بات ہو